السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، اس سے پہلے کئی ہم آپ کو وظائف جادو وغیرہ کے اثرات ختم کرنے کے لیے دے چکے ہیں، لیکن آج کا جو وظیفہ ہے وہ انتہائی شاندار کلام الہی سے اور انتہائی پر اثر وظیفہ مبارکہ ہے، اور یہ جادو کے توڑ کے لیے انتہائی مجرب ہے کہ فوری طور پر جادو کے اثرات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جادو کیا چیز ہوتی ہے؟ جادو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو منتر پڑھتے ہیں اور شیاطین جن جو ہیں ان کو اپنی قید میں لے کر کے وہ آپ پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جن کیا کرتے ہیں؟ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اگر کاروبار ہے تو اس میں رکاوٹیں ڈال دیں گے، اگر رشتوں کے معاملات ہیں تو اس میں رکاوٹیں ڈال دیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، اور بس آپ کا تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس کام ہو گیا، 100% بس ہو ہی گیا، لیکن وہی کام جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ابھی ہو گیا، وہی اسی کام میں بہت بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ شیاطین جن آپ پر مسلط کر دیے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے اسپیئر پارٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثلا آپ کو دل کو نقصان پہنچاتے ہیں، دماغ کو، آپ کی کڈنی کو، آپ کے جگر کو، جسم کے مختلف جو حصے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ علاج کی خاطر جو ہے مختلف حکماء کے پاس جاتے ہیں اور مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طرح طرح کی میڈیسن لیتے ہیں، آپ کے چیک اپ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے چیک اپ کے اندر رپورٹیں جو ہیں آپ کی بالکل کلیئر آتی ہیں، کوئی بیماری وغیرہ اس میں نہیں نکلتی، لیکن دن بدن آپ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ قریب المرگ ہو جاتے ہیں، بستر پر لگ جاتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے اس جادو سحر کی وجہ سے موت کی نظر ہو چکے۔ اگر بر وقت اس کا علاج کروا لیا جائے تو پھر تو اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن بر وقت اگر صحیح آدمی سے اس کا علاج نہ کروایا جائے تو یہ جادو اس قدر اپنی جڑیں گھاڑ دیتا ہے کہ اسے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے اور ہمارے سبسکرائبر بھی تھے لاہور میں، اور 5 اسٹار ہوٹلز وغیرہ کے مالک تھے، 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلز وغیرہ کے مالک تھے، تو اسی طرح ان پر کسی نے جادو کر دیا، تو اس قدر بیمار ہو گئے کہ انہوں نے پاکستان کے مختلف ہاسپٹلز کے اندر اپنا علاج کروایا، پھر پاکستان سے باہر چلے گئے، بہت علاج کروایا، لیکن رپورٹیں ان کی کلیئر آتی تھیں۔ آخر کار ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج کر دیا کہ یہ لا علاج ہے، ہماری سمجھ میں کوئی مرض نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، جب ہم نے ان کا چیک اپ کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب عام جو ہے جادو سحر کی شرارت ہے۔ اب ہم نے ان کو کچھ وظائف پڑھنے کے لیے بھی دیے، اور کچھ جو ہے ان کو تعویذات لکھ کر دیے، تعویذات سے مراد قرآن آیات میں لکھ کر دی پینے کے لیے، تو انہوں نے وہ تعویذات پیے، اور کچھ جو ہمارے وظائف تھے وہ پڑھے، تو تقریباً 32-33 دن کے بعد جب انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، بات ہوئی، تو پتہ یہ چلا کہ وہ بہت خوش ہیں، اور خوشی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے حرکت کرنا شروع کر دی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ آپ ان وظائف کو پڑھیں، اور جو طریقہ کار ہم نے آپ کو بتایا انشاءاللہ آنے والے جو 32 دن ہیں ان کے اندر آپ کے والد صاحب چلنا پھرنا شروع کریں گے، اور پھر ان سے جو آنے والے اگلے 32 دن ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے جو والد ہیں ٹھیک ہو کر کے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی سے اس ہمارے آستانے پر چل کر خود آئیں گے۔ تو آپ یقین کریں گے کہ انہوں نے ہماری بات پر عمل کیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ صاحب ہمارے خانگاہ پر خود چل کر آئے۔ تو آج وہی وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے کہیں سے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے خدا کی اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور وظیفے کو سمجھنا ہے، اور اپنا علاج خود کرنا ہے۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے،
تو آپ اس وظیفے کو نوٹ فرما لیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ وظیفہ نوٹ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور صدقہ دینا ہے جتنی بھی توفیق ہو، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، 10 روپے ہوں یا 1 لاکھ ہو، آپ نے اپنی توفیق کے مطابق صدقہ کرنا ہے اور اللہ سے آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے۔ اور ساتھ میں یہ ہمارا جو وظیفہ ہم آپ بتا رہے ہیں آسان سا، کہ آپ نے صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں پر بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد اپنے پاس پانی رکھیں، اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کے اپنے ہاتھ پر پھونکیں اور پانی پر 3 مرتبہ پھونک مار دیں، اور وہ پانی جو ہے ہاتھ جو ہے اپنے جسم پر آپ پھیریں، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے یہ آپ کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے عیال کا، آپ کے کاروبار کا حصار ہوگا۔ اور اس کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں آنکھیں بند کر کے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے توجہ کے ساتھ انتہائی محبت اور لگن کے ساتھ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 71 مرتبہ یعنی کہ 71 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس پانی کو آپ نے پھونکنا ہے، دم کرنا ہے، اور مریض کو بھی جا کر کے دم کرنا ہے۔ وہی پانی پورا دن اسی پانی کے اندر پانی مکس کرتے رہیں گے اور مریض کو وہی پانی پلایا جائے گا۔ جب پانی کم ہوگا تو اور پانی آپ اس کے اندر ملا دیں، اور جب رات ہو جائے تو عشاء کے بعد پھر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے نماز عشاء کے بعد۔ اسی طرح آپ نے اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، کر کے دوبارہ پانی کو آپ نے دم کر لینا ہے، اور وہی پانی آپ نے مریض کو پلانا ہے، اور تھوڑا سا پانی لے کے مریض کے چہرے پر چھڑکنا ہے، لیکن ٹاول وغیرہ سے صاف بالکل نہیں کرنا، اور ساری رات جب بھی ان کو پیاس لگے وہی پانی آپ نے مریض کو پلانا ہے۔ تو اسی طرح آپ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جادو ہے، جو جادو انسان کو قبر تک لے جاتا ہے، پھر دیکھیں اس کو اتارنے میں یا اس کے ساتھ ختم کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ جادو تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو مرض اس جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، مثلا زخم ہو گیا تو زخم کو ٹھیک ہونے میں تو ٹائم لگے گا، تو آپ پر یقین کے ساتھ ہمت نہ ہاریں، آپ اس کو کرتے رہیں، آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا، اور کسی طرح کا بھی جادو ہو، بندش ہو، انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو فائدہ، آپ اس وظیفے کو کریں، اگر فائدہ ہو تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، کمنٹس باکس کے اندر اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔